میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہم قرآن مجید کی اس آیت تک پہنچے تھے پچھلے جمعے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، بے شک بادشاہ اور طاقتور اللہ بہت بلند ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمائی ہے، اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا چاہیے، اور مقصد حیات ہماری زندگی کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہم اس مقصد کو پورا کر لیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فارغ اوقات، جو اوقات ہمیں فراغت کے دیے ہیں، ہمیں اسے نعمت سمجھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہم ان کی قدر کریں۔ جو بھی لمحات اللہ نے ہمیں فراغت کے دیے ہیں ہم اس کی قدر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنے بیمار ہونے سے پہلے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو، اپنی خوشحالی کو غنیمت سمجھو اپنی غربت سے پہلے۔ کچھ پتہ نہیں کہ حالات ایک دم بدل جائیں اور تم غربت کی زندگی میں چلے جاؤ، اس لیے ان حالات میں جو خوشحالی کے حالات ہیں ان کو غنیمت سمجھو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو اپنے مصروف ہونے سے پہلے۔ اور 5ویں اور آخری مرتبہ فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ اگر ہم جو فراغت کے اوقات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والے اعمال سے ہم دور رہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کا ارتکاب کر لیں تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور یاد رکھو قیامت کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو میں پہلے بھی ایک بار آپ کو سنا چکا، فرمایا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، ابن آدم کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے
اپنے رب کے سامنے، یعنی وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا. حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. 5 چیزیں کون کون سی ہیں وہ بھی سن لیجئے. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں لگائی. اور دوسرے نمبر پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں لگائی. اور تیسرے نمبر پر عن مالہ، اور مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے. مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے. اور اس کے مال کے بارے میں کہا جائے گا ومالہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا. چوتھے نمبر پر وفیما انفقہ، اور اسے خرچ کہاں کیا تھا. یعنی کمایا کہاں سے، کس طریقے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اور خرچ کہاں کیا، حلال جگہ پر یا اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کی فرما برداری میں، کہاں خرچ کیا. یہ 2 سوال مال کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اور 5ویں نمبر پر وماذا عمل فیما علم، جو علم ہوا، جو اسے معلومات ملی، ان معلومات کی بنیاد پر اس نے عمل کیا کیا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ والدین کی خدمت کا یہ اجر و ثواب ہے، تو اس نے کتنی کی. اسے پتہ چل گیا تھا کہ صدقہ کرنے کا اتنا اجر ہے، تو کتنا کیا. اسے معلوم تھا کہ نماز چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا، تو اس نے اس بارے میں کتنا اہتمام کیا. یہ جو علم اس نے حاصل کیا، علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں جا کر جو پڑھا آپ کہیں جی میں نے تو علم حاصل نہیں کیا. آپ کو جو معلومات ہیں ان معلومات کی بنیاد پر آپ نے عمل کیا کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا. یہ 5 سوال جب تک ان کے جواب نہیں دے گا تو اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. لہذا قیمتی اوقات وہ اپنے اللہ کی فرما برداری میں آپ لگائیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو. یقیناً سوچ لیں کہ اللہ کو پھر اگر غلط وقت کا استعمال کیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ بات سوچ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، 2 مواقع ہیں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں جن میں وقت ضائع کرنے پر انسان حسرت اور ندامت کا اظہار کرے گا. 2 موقعوں پر یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا. اور پہلا موقع کون سا ہے؟ فرمایا یہ موت کی گھڑی میں، موت کے وقت. حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان پر موت آتی ہے تو قال، پھر کہتا ہے رب ارجعونی، اے اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا دے، ایک دفعہ واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جو میں زندگی چھوڑ کے آیا تھا، جو میں زندگی چھوڑ کے آیا تھا اس زندگی کے لیے میں کچھ عمل کر لوں. اس وقت تو میں نے بھول گیا، میں نے پرواہ نہیں کی. اب ایک موقع اللہ دے دے، موت کے وقت کہے گا، یعنی کہ ایک موقع دے دے کہ میں کچھ عمل کر لوں. اللہ فرمائے گا، جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، انہا کلمہ، یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو مانے جانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر اس کے بعد ایک پردہ ہے، برزخ ہے قیامت کے دن تک. دیکھیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. ان دونوں زندگیوں کے درمیان جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اور برزخ جو ہے پردے کو کہتے ہیں. اس زندگی کے بارے میں پردہ ہے،
पता नहीं, जितना अल्लाह और उसके रसूल ने बताया उतना पता है, बाकी नहीं पता कि इसमें क्या होता है। लेकिन जो जिंदगी क़यामत के दिन आनी है तो वो उस दिन हिसाब व किताब होगा जो दुनिया की ज़िंदगी में करते रहे। लेकिन इस ज़िंदगी में पर्दा है तो इस बरज़खी ज़िंदगी में चला जाएगा और फिर एक दिन उठाया जाएगा और उसका हिसाब व किताब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात कि मौत के वक़्त इंसान हसरत और नदामत का इजहार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मौके पर भी बयान फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क दे रखा है उसमें से खर्च किया करो। फरमाया मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम पर मौत आए, फ़यक़ूल, फिर वो कहे मरने वाला, रब्बे लौला अख़रतनी, ए अल्लाह मुझे क्यों ना तूने कोई मोहलत, थोड़ी सी मोहलत दी होती, थोड़ी सी मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, करीबी मुद्दत तक, यानी कुछ दिन कुछ वक़्त मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे देता, फ़अस्सद्दक़, मैं कुछ सदका कर लेता, व अकुम मिनस्सालिहीन, और नेकी के कुछ काम कर लेता। यानी ये मौत के वक़्त इन दोनों आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि मौत के वक़्त ये हसरत और तमन्ना करेगा और नदामत का इजहार करेगा। और दूसरा मौका जिसमें उसे नदामत और हसरत होगी वो है क़यामत के दिन। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। फरमाया वलौ तरा, ए नबी काश आप देखते इदिल मुजरिमूना, जबकि मुजरिम नाकिसू रुऊसिहिम, अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, यानी क़यामत के दिन अपने सरों को झुका कर खड़े होंगे और कह रहे होंगे रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ हमारे रब अब हमने देख लिया, अब हमें नजर आ गया, व समिअना, हमने सुन लिया। दुनिया में हम ना देखते थे ना सुनते थे, अपनी मर्जियां करते थे, बड़ी गलती करते थे, बड़ी कोताही करते थे। अब हमने देख लिया ये तेरी सारी बातें सच्ची है जो तूने हमें दुनिया में अंबिया के ज़रिए बताई थी, और हमें सब बातों का इल्म हो चुका था लेकिन हमने परवाह नहीं की। अब हमने देख लिया वो सब कुछ ठीक था। वह समिअना, और हमने सुन लिया। फरजिअना, बस अल्लाह हमें एक दफ़ा वापस लौटा दुनिया में, नअमल सालिहन, हम नेक अमल थोड़े से कर लें, इन्ना मूक़िनून, अब हमें यकीन आ गया कि वाकई तेरी बात सच्ची है, तेरे नबी की बात सच्ची। उस वक़्त दुनिया में हम ऐसे खुबे हुए थे कि हमें दुनिया ही दुनिया नज़र आती थी, हमें ना तेरा कुरान नज़र आता था, तेरे नबी का ना फरमान नज़र आता था। अब हमें यकीन हो गया ये सारी हकीकतें बिल्कुल हम पर ज़ाहिर हो गई, वाज़ेह हो गई। एक मर्तबा ए अल्लाह हमें दोबारा वापस भेज दे। भाइयों मुझे बताएं, ये हसरत और नदामत के दो मौके, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? इसका कतअन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें अब वक़्त की कीमत, वक़्त की अहमियत और उसकी कदर व कीमत को अब पहचान लेना चाहिए कि इस वक़्त से हम अल्लाह को राज़ी कर लें। तो मेरे भाइयों, वक़्त की ना दो खसूसियतें हैं, वक़्त की दो खसूसियतें हैं। उसकी पहली खसूसियत ये है कि वक़्त इंतहाई तेज़ी से गुज़र रहा है, तेज़ी से गुज़र रहा है। हर गुज़रते दिन, गुज़रती रात और गुज़रते लम्हात के साथ ही हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। हम कब्र के करीब पहुँचते जा रहे हैं, कब्र की तरफ जा रहे हैं, आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं।
سال ایسے گزر رہے ہیں کہ جیسے مہینے گزرتے ہیں، اور مہینے ایسے جیسے ہفتے گزرتے ہیں، اور ہفتے ایسے جیسے دن گزرتے ہیں، اور دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طرح ہم، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی قیامت کی جو علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ ان علامات میں سے ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا پہلی خصوصیت کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سونے اور چاندی اور روپے پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دے دیے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہمیں دے دیے ہیں کہ کرو جو کرنا چاہتے ہو، یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے جہنم ملے گی۔ یہ سب اللہ نے ہم پر واضح کر دیا۔ ہمیں علم ہو چکا کہ کون کون سی چیز ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے، کون کون سا عمل ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے عمل کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ علم موجود ہے۔ یہ اس کے پاس علم ہے کہ کون کون سی چیز جنت میں اور کون سا عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو میں یہ بتانے لگا تھا کہ وقت سونے اور چاندی روپے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کا مالی نقصان ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ کچھ ہی دیر میں اللہ وہ مالی نقصان پورا کر دے اور اس سے بھی زیادہ عطا کر دے جتنا نقصان ہوا۔ تو یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی، جبکہ اگر وقت ضائع ہو جائے تو دنیا بھر کے خزانے بھی آپ لگا دیں تو وہ وقت آپ کو واپس نہیں مل سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں آپ کسی سے قرض لے بھی سکتے ہیں اور کسی کو قرض دے بھی سکتے ہیں۔ تو قرض آپ دیتے ہیں تو واپس بھی مل جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ وقت ایسا ادھار ہے کہ ناممکن ہے کہ اگر آپ کسی کو دیں، یہ بھی ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ واپس ملے۔ اس لیے نہ ادھار دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو واپس یہ وقت مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما ندمت علی شیء، میں کبھی کسی چیز پر، کسی کام پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، یعنی جو جتنا میں اس دن پر نادم ہوتا ہوں کہ غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہ جس دن میں سورج آیا ہو، دن ہوا ہو، میرا عمل کچھ نہ ہو اور میرا یہ گناہ، میرا وقت اس میں ضائع ہو گیا ہو اور میرے گناہ ہو گئے ہوں، میرا یعنی وقت کم ہو گیا ہو اور میرے عمل میں کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو، یہ دن میرے لیے بہت ندامت کا ہے۔ یعنی مجھے وقت ملا دن میں اور میں اس میں کوئی عمل نہیں کر سکا، اور وقت گزرتا گزرتا گزر گیا، وقت کم ہو گیا اور عمل میں زیادہ نہیں کر سکا، عمل کر ہی نہیں سکا، یہ دن میرے لیے ندامت کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں آپ سب سے کہ وقت کی قدر کریں اور فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنے وقت کو ضائع مت کریں، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اور بیہودہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جوانی کی عمر میں فضول چیزوں سے
اپنے زندگی برباد نہ کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کا قرب حاصل کریں گے، آپ کو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ اور کوئی سایہ اس سائے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور جو محنت جوانی میں ہو سکتی ہے، یاد رکھو بڑھاپے میں وہ محنت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت فضول کاموں میں نہ خرچ کریں، ضائع نہ کریں، فارغ اوقات میں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے اذکار کریں، استغفار کریں، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور گھریلو کام کاج میں اپنے آپ کو سمجھا کر کہ یہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، اور یقیناً ہے، وہ گھر کے کام خوشی خوشی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر لگائیں۔ میری تسلی نہیں ہوئی میرے بھائیوں، یہ اتنا اہم موضوع ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ کوئی اور موضوع اس سے زیادہ اہم نہیں ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی 1 یا 2 جمعے ہو سکتا ہے اسی موضوع پر آپ کو صحابہ کرام کے اور تابعین کے اقوال اور ان کا طرز زندگی، وقت کی اہمیت کے حوالے سے کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ پر یہ اہم موضوع واضح ہو جائے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس تھوڑی سی باتوں سے ہمیں زیادہ فائدہ عطا فرما دے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔